بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب ریڈرز؟ آپ سب کو ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ ریڈرز، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اسٹوری اچھی لگی تو پلیز لائک کر دیا کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجئے آپ کو اسٹوری کیسے لڑکھڑا گئی۔ اوکے، وہ اس کے انداز میں کہتا مزید اس کے قریب ہوا۔ روح نے ایک بار پھر سے اپنی تمام تر ہمت جمع کی اور اس کے قریب گئی، اور پھر ہمت ہار کے اس کے گال پہ اپنے لب رکھ دیے۔ بس ہو گیا، کہا تھا نا تم سے نہیں ہوگا۔ یارم جی بھر کے بدمزہ ہوا۔ ہاں مجھ سے نہیں ہوتا، اور آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، مجھ سے بات مت کیجیے گا۔ روح اپنی شرمندگی چھپاتے ہوئے اٹھ کر بیڈ پر گئی اور سر سے پیر تک کمبل تان کے لیٹ گئی، جبکہ اس کا پیارا سا روپ یارم کو اندر تک سرشار کر گیا تھا۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ یارم ابھی تک جاگ رہا تھا، جبکہ اس کے پاس لیٹی روح مکمل خوابوں کی دنیا میں تھی۔ وہ آرام سے اس کے قریب سے اٹھا اور اپنے بیگ کی طرف گیا۔ ایک مٹھی میں بیگ سے کوئی چیز نکالی اور اسے مٹھی میں دبا کر کمرے سے وہ آہستہ آہستہ چلتا پورے ہوٹل کو دیکھ رہا تھا۔ نکلا جہاں اس وقت ریسیپشن پہ ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس لڑکی کی آنکھیں بند تھیں، ویسے بھی یارم اس لڑکی کی نظروں میں آئے بغیر وہاں سے نکلنا چاہتا تھا کہ کوئی اسے پہچان نہ پائے۔ اپنے آپ کو ہوڈ سے کور کیا، یارم اتنی خاموشی سے نکلا کہ اپنی آہٹ تک اس لڑکی کو محسوس نہ ہونے دی۔ باہر ابھی تک برف باری ہو رہی تھی۔ یارم آہستہ سے چلتا سوئمنگ پول تک آیا، جو کہ برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ اتنی سردی میں بھی یہاں پر لوگ نشے میں دھت موسم انجوائے کر رہے تھے۔ اس ملک میں شراب پینا غلط نہ سمجھا جاتا تھا، یہاں ہر آدمی شراب کا عادی تھا۔ وہ آہستہ سے ان آدمیوں کے قریب آیا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، وہاں پہ باہر تمہیں کوئی بلا رہا ہے۔ وہ آدمی ایک نظر دروازے کی طرف دیکھتے اور پھر اس کی طرف اسمائل پاس کر کے باہر کی طرف نکل گئے۔ یارم کچھ دیر ان لڑکوں کے ساتھ رہا جو ڈانس اور نشے میں مکمل ہوش و حواس سے بیگانہ تھے۔ پھر آہستہ آہستہ غیر محسوس انداز میں وہاں سے نکل کر ان لڑکوں کے پیچھے چلا گیا۔ یہاں پر تو کوئی نہیں ہے، لگتا ہے اس لڑکے نے ہم سے جھوٹ کہا ہے۔ اس نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا؟ دیکھ لوں گا میں اسے۔ چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ یہاں پر تو ہمیں کسی نے نہیں بلایا، یہاں پر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ دونوں واپس جانے کے لیے مڑے، جب دیکھا یارم سامنے گیٹ پر کھڑا تھا۔ روح کی آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو یارم کے حصار میں پایا۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھی اور واش روم جانے لگی۔ جب باہر سے ذرا ذرا شور کی آواز سنی تو کھڑکی کی طرف جانے لگی جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ یارم نے اسے جھوٹ بولا تھا کہ اس کمرے میں کھڑکی نہیں ہے، اس بات کو یارم نے خود ہی بعد میں بتایا تھا۔ اس نے کھڑکی کھولی تو باہر مکمل اندھیرا تھا، لیکن باہر مین گیٹ نظر آ رہا تھا۔ یہاں پر کچھ لوگ یونیفارم میں کھڑے تھے جو کہ ہاتھ میں ٹارچ لیے آگے پیچھے دیکھ رہے تھے۔ ہوٹل کی انتظامیہ بھی وہیں کھڑی تھی۔ اس نے سوچا کیوں نہ وہ یارم کو جگائے، لیکن وہ گہری نیند میں سو رہا تھا، اس لیے اسے جگائے بغیر ہی وہ کھڑکی پر کھڑے ان لوگوں کو دیکھتی رہی۔ لیکن وہ ان لوگوں سے کیسے پوچھتی کہ وہ باہر جانا چاہتی تھی، لیکن ان سے کیا پوچھتی کہ کیا مسئلہ ہے، کیونکہ وہ نہ تو اسے انگلش ٹھیک سے آتی تھی اور نہ ہی ان کے ملک کی زبان، اس لیے خاموشی سے کھڑی یہ سب کچھ دیکھتی رہی۔ پھر وہاں ایک ایمبولینس آئی اور 2 لوگوں کو گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ یا خدایا، اس کا مطلب یہاں پر قتل ہوئے ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ وہ لوگ بیمار ہوں، ضروری تو نہیں کہ وہ لوگ مرے ہوئے ہوں۔ لیکن اگر وہ لوگ صرف بیمار ہوتے تو پولیس یہاں کیوں آتی؟ یہی سب کچھ دیکھتے ہوئے اس نے یارم کو جگانا ہی بہتر سمجھا۔ یارم دیکھیں اٹھیں، باہر پولیس آئی ہے، کچھ لوگوں کو لے کر گئے ہیں یہاں سے۔ وہ اس کے قریب آ کر اس کو جگانے لگی، لیکن شاید یارم کے اٹھنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ کروٹ لے کر دوسری طرف مڑ گیا۔ یارم اٹھے نہ دیکھے نہ، روح نے ہمت نہ ہاری، ایک بار پھر سے اسے جگا۔
روح کی آنکھ کھلی تو 10:30 بج رہے تھے۔ یارم کمرے میں نہیں تھا۔ روح کی آنکھ کھلی تو 10:15 بج رہے تھے۔ یارم کمرے میں نہیں تھا۔ اٹھ کر فریش ہوئی اور یارم کا انتظار کرنے لگی۔ یارم کے پاس اس کا فون نہیں تھا۔ وہ اپنا فون لایا ہی نہیں تھا، جبکہ وہ اپنا فون ساتھ لائی تھی، لیکن اس فون پر سوائے یارم کے اور کوئی فون نہیں کر سکتا تھا، اور یہ بات روح کو پتہ ہی نہیں تھی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی یارم واپس نہیں آیا۔ نہ جانے کہاں چلے گئے، بتا کر تو جاتے۔ وہ کافی دیر کمرے میں ٹہلتی رہی۔ ویٹر اس کے لیے ناشتہ لے کر آیا، لیکن وہ اس سے بھی یارم کے بارے میں کچھ نہیں پوچھ سکتی تھی، کیونکہ اس بیچارے کو اردو آتی نہیں تھی اور روح اس کی زبان سمجھ جائے یہ تقریباً ناممکن تھا۔ خود کمرے سے باہر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسے یارم کے وہ تھپڑ آج بھی یاد تھے۔ جب کچھ بھی نہ بچا تو ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ یارم تقریباً 12 بجے واپس آیا۔ اس کے کمرے میں آتے ہی روح منہ پھیر کر بیٹھ گئی، پر یارم بے ساختہ مسکراتے ہوئے، تو میرا بیبی ناراض ہے مجھ سے، میرا بچہ بات بھی مجھ سے نہیں کرے گا مجھ سے۔ وہ اس کے قریب آیا اور اسے اپنی باہوں میں لیا۔ مجھے لگا ابھی تمہارے جاگنے کا کوئی چانس نہیں ہے، اس لیے گیا تھا۔ ہاں تو بتا کے بھی تو جا سکتے تھے، میں کتنی دیر سے انتظار کر رہی ہوں۔ جائیں، مجھے نہیں بات کرنی آپ سے۔ ایسے کیسے مجھے اکیلے چھوڑ کے چلے گئے؟ وہ اب بھی غصے سے منہ پھیرے ہوئے تھی۔ بیبی بولا نا، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے کان پکڑ کر بولا، اٹس اوکے، لیکن آپ گئے کہاں تھے؟ اس کے ہاتھ کانوں سے ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ ایسے نہیں بتاؤں گا، پہلے اپنی آنکھیں بند کرو۔ آپ میرے لیے گفٹ لائے ہیں؟ روح آنکھیں چمکا کے بولی۔ ہاں لایا ہوں بابا، گفٹ لایا ہوں تمہارے لیے، اب آنکھیں بند کرو، یارم نے اسے پیار سے پچکارتے ہوئے کہا۔ روح نے فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ جب یارم اپنی جیب سے کچھ نکالنے لگا تب روح نے ذرا سی آنکھ کھولی۔ نو چیٹنگ، یارم نے سختی سے کہا۔ اوکے سوری، اب نہیں کرتی، روح نے زور سے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ جب یارم نے اس کے گلے سے دوپٹہ نکالتے ہوئے کچھ پہنایا، دنیا کی سب سے خاص لڑکی کے لیے ایک خاص تحفہ۔ ہاں اب کھولو۔ یارم کا آرڈر ملتے ہی روح نے فوراً آنکھیں کھولی اور اپنے گلے میں پہنا لاکٹ دیکھنے لگی، جس میں ایک نیلے رنگ کا ہیرا تھا۔ اس ہیرے کو اس چین میں کس طرح سے جوڑا گیا تھا سمجھنا بہت مشکل تھا، جبکہ ہیرے کے اندر ایک تحریر لکھی تھی۔ یارم، یہ کیا لکھا ہے اس کے اندر؟ سمجھنا مشکل تھا، لیکن اس کے اندر روح یارم پڑھنا اتنا مشکل نہ تھا، یعنی کہ یارم اپنی روح سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ یارم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہیرے پر لکھی تحریر اسے سنائی تھی۔ روح نے شرما کے نظریں جھکا لی۔ ویسے تم آئی لو یو ٹو بول سکتی ہو، یارم نے شرارت سے کہا۔ اے لڑکی کتنا شرماتی ہو، اے لڑکی چلو ادھر آؤ اور بدلے میں مجھے بھی کوئی گفٹ دو، یارم کھینچ کر اسے قریب کرتے ہوئے کہا۔ میں کیا دوں؟ وہ اتنی ہلکی آواز میں منائی کہ یارم بامشکل سن پایا، وہ جو کل بار پھر سے اس کے ہوش ٹھکانے لگا رہا تھا۔ جب اچانک روح کو صبح والا قصہ یاد آ گیا۔ یارم صبح ہوٹل میں کیا ہوا تھا؟ آپ تو باہر گئے تھے نا، کچھ تو پتہ چلا ہو، تلاش میں تھی، اچھا ہی ہوا کسی نے پولیس کی ہیلپ کر دی، یارم نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ یارم لیکن وہ پولیس کو گرفتار بھی تو کروا سکتا تھا، اس طرح سے بے حسی کی انتہا ہے، ان بیچاروں کی زبان کاٹ دی، جسم پر کٹ لگا دیے، جانے کتنا بے حس آدمی ہوگا جسے ان پر ترس نہیں آیا، انسان تو ہو ہی نہیں سکتا، کتنا بے رحم ہوگا وہ، اس نے بس بہت ہو گیا، کیا بیکار باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو، کب سے اپنے سینے میں بھیجتے ہوئے بولا، جبکہ روح حیران اور پریشان اس کا یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ یارم بے مقصد گاڑی سڑکوں پر دوڑا رہا تھا، یہ گاڑی اس نے یہاں آ کر لی تھی، تقریباً 3 گھنٹے ہو چکے تھے اس کمرے سے نکلے ہوئے، اور پچھلے 3 گھنٹے سے وہ صرف اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ روح کو ضرور کچھ نہ کچھ کر دے گا، اور وہ روح کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا، وہ اسے کبھی خود سے دور نہیں جانے دے سکتا تھا، وہی تو تھی جس کے سامنے وہ اپنے دل کی ہر بات کہنا جانتا تھا۔
کہنا چاہتا تھا وہ اسے تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا روح، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، میرا کوئی نہیں ہے تمہارے سوا، میں تمہیں تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، تم تو اس درندے کی زندگی میں آیا ہوا فرشتہ ہو۔ اسے یاد تھا جب یارم نے روح کو گلے لگایا وہ کس طرح سے اس کی گرفت میں مچھلی تھی، اس سے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی، اس سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، اور یہی وہ بات یارم کو اندر تک ہلا کر رکھ گئی تھی۔ وہ اس کی گرفت کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی جب یارم نے خود ہی اسے خود سے دور کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تم میرے لیے میرا سب کچھ ہو روح، جب پہلی بار تم آئی وہ معصوم چہرہ، وہ معصوم روح مجھے اندر تک ہلا گیا۔ روح، وہ جو مجھے پہلی نظر میں ہی ہو گئی وہ محبت تھی روح۔ ہاں، میں تمہارے سامنے پہلی نظر میں ہی ہار گیا تھا۔ تمہارا معصوم چہرہ مجھے ایک ہی نظر میں اپنا دیوانہ کر گیا۔ اس دن میرے دل نے فیصلہ کر لیا کہ تم میری زندگی میں آؤ گی، لیکن میں جانتا تھا یہ ممکن نہیں ہے۔ میں اپنی دنیا کا ایک شیطان ہوں، ایک درندہ جسے کبھی کسی پر ترس نہیں آتا۔ میں نے اسی وقت اپنے جذبات کو لگام دینے کی کوشش کی، لیکن جب تم نے مجھ سے کہا کہ تم فلائٹ میں ڈر گئی تھی تو میرا دل چاہا کہ سینے سے لگا کے تمہارا سارا ڈر بھلا دوں۔ کمرے سے نکل کر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں دوبارہ تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ میرا دل چاہا کہ میں تم سے سختی سے بات کروں، تمہیں نرمی سے مخاطب کر کے میں غلطی کر رہا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کر پایا روح۔ بہت کوشش کے باوجود بھی میں تمہارے ساتھ سختی سے بات نہیں کر پایا، اسی وجہ سے کہ میں اس دن اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ کبھی تمہارے سامنے واپس نہ آنے کے لیے لیلا نے تمہیں اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ تم اس کے ساتھ نہیں بلکہ میرے ساتھ چلو۔ میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے کے آیا اور تمہاری معصومیت ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ مجھے بے بس کرتی رہی۔ اور پھر اس دن تم چلی گئی فلیٹ سے روح، مجھے لگا تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ تم سے دور رہوں، لیکن نہیں رہ پایا۔ غلطی ہے، سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میں تو محبت کرتا تھا، ٹھیک ہے، محبت تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا، لیکن نمازوں میں مجھے مانگ مانگ کر خود سے عشق کرنے پر مجبور تم نے کیا۔ ہاں، ساری غلطی تمہاری ہے۔ تم آئی میرے پاس تو میں تم سے دور رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اللہ جی پلیز روح کو مجھ سے دور مت کیجیے گا۔ وہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ میں بے رحم بے حس ہوں؟ اللہ جی مجھے ساری دنیا کی نظروں کے سامنے گرا دیں، لیکن روح کی نظروں میں اچھا بنا دے۔ میری روح مجھ سے نفرت نہ کرے، میں برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ مجھ سے دور ہو جائے۔ ہاں، میں نہیں برداشت کر پاؤں گا۔ میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں گا اگر وہ مجھ سے دور ہوئی تو میں اسے بھی مار دوں گا، وہ صرف میری ہے۔ سڑک پر گاڑی دوڑاتے ہوئے وہ جنونی انداز میں بول رہا تھا۔ وہ ہوٹل کے روم میں واپس آیا تو دیکھا کمرے میں گھپ اندھیرا ہے۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ یارم نے ہاتھ بڑھا کر ساری لائٹس آن کر دی۔ وہ جاگ رہی تھی لیکن کروٹ دوسری طرف کی ہوئی تھی۔ بیڈ کے بیچوں بیچ تکیوں کی دیوار تھی۔ اس نے ایک نظر تکیوں کی اس دیوار کو دیکھا اور پھر آہستہ چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آیا، ایک ایک کر کے سارے تکیوں کو زمین پر ایسے پھینکا جیسے وہ جیتا جاگتا کوئی وجود ہو۔ روح یہ تو جانتی تھی کہ وہ تکیے کو زمین پر گرا کر اپنی اور روح کے درمیان یہ دیوار ہٹا رہا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے بازو کو سہلاتے ہوئے پوچھ رہا تھا، میں آپ سے ناراض ہوں۔ روح خاصی اونچی آواز میں بولی جیسے کہ وہ بہت دور بیٹھا ہو۔ تو میرا بچہ مجھ سے ناراض ہے؟ اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے یارم مزید اس کے قریب ہوا۔ روح نے اس کی طرف دیکھ کر زور زور سے گردن ہاں میں ہلائی۔ معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ انداز میں دنیا بھر کی ندامت تھی۔ اب آئندہ مجھ پر اس طرح سے غصہ نہیں ہوں گے نا؟ پلیز مجھ پر چلایا نہ کریں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے میرا۔ یارم میں غلط ہوں تو مجھے بتایا کریں، آپ کے سامنے کسی دوسرے کے بارے میں بات نہیں کروں گی، لیکن پلیز مجھ پر غصہ مت کیا کریں۔ امی اور آپی بھی ایسے ہی چلاتی رہتی تھی مجھ پر۔ میں آپ سے کبھی دور نہیں جاؤں گی، لیکن اگر آپ مجھ پر غصہ مت ہوا کریں۔ میں آپ سے کبھی دور نہیں جاؤں گی، اگر آپ مجھ پر ایسے ہی غصہ کریں گے تو میں بیڈ کے بیچ میں ایسی ہی دیوار بناؤں گی۔ معصوم سے انداز میں معصوم سی دھمکی دے ڈالی۔ نہیں پلیز یہ غضب مت کرنا، اور نہ میں تمہارے ایک ایک تکیے کو ٹانگ مار مار کر نیچے پھینک دوں گا، وہ شرارت سے بولا۔ روح بھی کھلکھلا کر ہنس دی۔ ویسے تمہیں منانے کا اسپیشل انتظام بھی کیا تھا میں نے، لیکن تم تو ایسے ہی مان گئی۔ اسپیشل انتظام کیا تھا آپ نے؟
جلدی بتائیں مجھے۔ وہ ایکسائٹمنٹ میں بالکل اس کے قریب جڑ کر بیٹھ گئی۔ یارم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے مزید اپنے قریب کیا۔ یہاں نہیں بتاؤں گا، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، یارم نے اس کے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا۔ وہ شرما کر پیچھے ہٹی۔ باہر بہت سردی ہے، روح نے بے بسی سے کہا۔ روح، تم نے سارا ہنی مون یہیں پر نکلوا دینا ہے، تم تو اس روم سے باہر ہی نہیں نکلتی ہو، چلو جلدی سے، جلدی یہاں سے اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ یارم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اچھا بابا، مجھے کپڑے چینج کر لینے دے۔ روح نے اپنا حلیہ دیکھا جو ابھی تک یارم کے کپڑوں میں تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کپڑے چینج کرنے کی، تم بہت پیاری لگ رہی ہو ان میں، اب جلدی چلو، اسے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے کہا۔ ارے بابا، شوز تو پہننے دے مجھے۔ روح نے یارم کو پیچھے کی طرف کھینچنے کی کوشش کی جو اسے گھسیٹتے ہوئے روم سے باہر لے کے جا رہا تھا۔ جلدی کرو، یارم نے احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ وہ بے حد خوش تھا کیونکہ اس کی روح اس سے ناراض نہیں تھی۔ روح نے شوز پہنے تو یارم ہنسی خوشی روم سے باہر نکلا اور وہ روم لاک کرنے لگی۔ ابھی وہ ہوٹل سے باہر نکلنے ہی والے تھے کہ ریسیپشنسٹ نے یارم کو مخاطب کر کے اس کی فون کال کے بارے میں بتایا۔ کون ہے بدتمیز، یہاں پر بھی مجھے سکون سے نہیں رہنے دیتے۔ یارم روح کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے ساتھ لیے فون سننے آیا۔ ہاں کیا ہوا ہے؟ اس نے سلام کرنے یا خیریت پوچھنے کی زحمت نہ کی۔ شاید اسے اندازہ تھا کہ آگے سے کون بولنے والا ہے۔ ڈیول، تم نے وہاں کسی کو زخمی کر دیا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ روح ٹھیک ہے نا؟ خضر نے فکر مندی سے پوچھا۔ بھابی، اس کے اتنے سارے سوالوں کے جواب میں یارم نے بس اتنا ہی کہا۔ ہاں میرا مطلب ہے روح بھابی، ہاں تمہاری بھابی بالکل ٹھیک ہیں، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، فکر کرنے کی کوئی ضرورت۔ جبکہ بار بار روح کا اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہاتھ اپنے لبوں تک لے کے جاتا، جس پر روح شرماتی آگے پیچھے سے بے خبر کچھ سن بھی نہیں پا رہی تھی۔ تمہیں یہ سب کچھ کیسے پتہ چلا؟ تم نے کیا میرے پیچھے جاسوس لگا رکھے ہیں؟ یارم نے شکی انداز میں پوچھا۔ تم جہاں جاتے ہو ہمیں وہاں کی خبر رکھنی پڑتی ہے، اور یہاں پر بھی کافی مسائل ہو گئے ہیں۔ وہ انسپیکٹر آیا تھا، تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا، میں نے اسے بتایا کہ تم روح بھابی کے ساتھ ہنی مون پر گئے ہو تو کہنے لگا کہ شادی کو اتنا وقت ہو گیا ہے، اب کیوں گئے ہیں؟ یہ انسپیکٹر بات کی کھال اتارتا ہے۔ اور راشد نے رونا دھونا مچا کر وکرم دادا کو اپنے ساتھ کر لیا۔ راشد نے وکرم دادا کے سامنے کہا ہے کہ تم نے اس کے بھائی کا قتل کر دیا ہے، خضر فکر مندی سے بتا رہا تھا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے خضر، وکرم دادا کبھی غلط بات کا ساتھ نہیں دیتے۔ اب تم فون رکھو، روح بور ہو رہی ہے، یارم نے اس کے شرماتے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یارم کے اس طرح سے کہنے پر روح کا چہرہ مزید سرخ ہو چکا تھا۔ کیا تم روح بھابی کے ساتھ کھڑے مجھ سے باتیں کر رہے ہو؟ خضر نے پریشانی سے پوچھا۔ بعد میں بات کریں گے، یارم نے بس اتنا کہہ کر فون رکھ دیا۔ آپ نے گاڑی کب لی؟ روح اس کے ساتھ آ کر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یہی تو مسئلہ ہے جانے من، آپ ہمارے ساتھ باہر نکلیں تو آپ کو پتہ چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، محبت سے اس کا ہاتھ چومتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں تو آپ اگر مجھے پہلے بتا دیتے کہ گاڑی ہے تو نہ مجھے سردی کا ڈر ہوتا اور نہ ہی میں کبھی کمرے میں رہتی۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ ہاں تو میرا بیبی، تم نے پوچھا ہی کب؟ ویسے بھی تم نے تو وہیں سے ہی مجھے کہا تھا کہ خبردار جو بستر میں گھسے، ہم ساری جگہ گھومنے کے لیے جائیں گے، اور یہاں آ کر الٹا ہی ہو گیا، تم بستر میں گھسی ہو اور میں تمہاری منتیں کر رہا ہوں۔ ہاں تو مجھے تھوڑی نہ پتہ تھا کہ یہاں اتنی سردی ہوگی۔ وہ بھی ہارنے کے موڈ میں بالکل نہ تھی۔ ویسے یارم، آپ خضر بھائی سے کیا بات کر رہے تھے فون پہ؟ روح کو اچانک ہی اس کی فون کال یاد آ گئی۔ تمہارے بور ہونے کے بارے میں، وہ شرارتی انداز میں پوچھنے لگا۔ میں بات کر رہے تھے نا، نہیں آپ کے دادا کے بارے میں، آپ اپنے دادا کے بارے میں بات کر رہے تھے نا، میں نے سنا تھا آپ نے دادا کہا۔ روح جتنی سیریس انداز میں بولی تھی، یارم کا کہا اتنا ہی بلند تھا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا جب یارم نے اس کے سامنے کہا لگایا تھا۔ او میری جان، تم بہت معصوم ہو، اس لیے تو پیار کرتا ہوں تم سے، لو یو۔ وہ گاڑی کی پرواہ کیے بغیر روح پر جھکا تھا۔ باہر یارم، گاڑی چلائیں، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، وہ اپنی حیا سے دمکتا چہرہ چھپاتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں ہوتا تمہارا یارم تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا، تمہیں پتہ ہے یہ میری زندگی کے سب سے حسین دن ہیں، ہم ہر سال یہاں آئیں گے اور ایسے ہی رہیں گے۔ ہاں ہم اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں گے اگلے سال، روح بنا سوچے سمجھے بولی تھی، اور پھر جب اپنی بات سمجھ میں آئی تو یارم کو دیکھے بغیر باہر دیکھنے لگی۔ اچھا تو ایک سال میں تمہارا کتنے بچے پیدا کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ بالکل سیریس انداز میں پوچھ رہا تھا۔
یارم دیکھ کر گاڑی چلائیں اور میرے ساتھ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں بالکل، اگر تمہارے ساتھ فری ہو جاؤ تو تم بالکل ہی فری ہو جاتی ہو، ہے نا؟ وہ شرارت سے آنکھ دباتے ہوئے بولا۔ یارم آپ بالکل اچھے نہیں ہیں، مجھے نہیں کرنی آپ سے بات۔ وہ اپنا لال اناری چہرہ لیے منہ پھیر گئی۔ آئس لینڈ کی خوبصورت سڑک پر وہ اس وقت آئس لینڈ کی خوبصورت سڑک پر تھے جہاں پر بہت بڑا ریکیجیوک۔ وہ لوگ اس وقت بازار میں تھے۔ یارم ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ سارا بازار ہی بند تھا، تقریباً کوئی دکان کھلی ہوئی تھی۔ آئس لینڈ کے ان شہروں میں سے تھا جہاں پر پلازا اور بلڈنگ نہیں بنائی جاتی، اور اگر بنائی بھی جاتی تو ان کی لمبائی اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ یارم اسے اپنے ساتھ ایک بوتیک کے اندر لایا تھا۔ اس نے وہاں کاؤنٹر پر کھڑے آدمی سے کچھ پوچھا اور اس آدمی نے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا اور کہیں کا راستہ بتایا۔ وہ ایک بار میں لے جانے لگا۔ سنو، اس لڑکی کے اس روم کے اندر جاؤ، یہ لڑکی تمہیں ڈریس دکھائے گی، تمہیں وہ پہن کر باہر آنا ہے۔ اس نے اس کے پیچھے کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس لڑکی کو اپنے انتظار میں کھڑا دیکھ کر روح بنا کچھ پوچھے اس لڑکی کے ساتھ اندر جانے لگی۔ لڑکی نے اسے ایک خوبصورت سرخ رنگ کا فراک نما ڈریس دکھایا۔ دیکھنے والا بآسانی اس کی قیمت کا اندازہ لگا سکتا تھا۔